بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، آج ہم ایک نیا قاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ دو بڑے قاعدے رہ گئے ہیں، آج ایک قاعدے کی شروعات کر رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور قاعدہ رہ جائے گا۔ آج جس قاعدے کی شروعات ہو رہی ہے یہ بھی ہماری سماج اور ہماری سوسائٹی سے اور ہماری روز کی زندگی سے، ڈیلی لائف سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ بھی ایک لاجک ہی ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص یہی کہے گا، جو شریعت کا حکم ہے اس سلسلے میں، کسی سے بھی آپ چاہیں گے جس کے پاس عقل سلیم ہے اور جس کے پاس صحیح طبیعت ہے، اپنی فطرت پر وہ باقی ہے، تو وہ شخص یہی کہے گا جو شریعت کا اس سلسلے میں حکم ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں العادۃ محکمۃ۔ العادۃ محکمۃ، یہ عربی کے الفاظ، بہت چھوٹا سا جو ہے یہ، یعنی سمجھیے کہ بس جو ہے ایک چھوٹا سا جملہ، ایک چھوٹا سا سینٹنس ہے عربی زبان کا یہ، اور یاد رکھنا بھی بہت آسان ہے۔ کہتے ہیں العادۃ محکمۃ، کہ عادت کے مطابق، عرف کے مطابق، عادت سے مراد یہاں پر عرف ہے، لوگوں کا استعمال، یا کہہ لیجئے کہ لوگوں کے یہاں جو چلن ہے اس چلن کا اعتبار کیا جاتا ہے فیصلے کے وقت میں، شریعت کا حکم بیان کرتے ہوئے، یا لوگوں کے درمیان، اگر دو آدمیوں کے درمیان یا دو فریق کے درمیان کسی معاملے کو لے کر کے جھگڑا ہو گیا ہے اور ہمیں ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، تو اس فیصلے میں وہاں کے عرف کا، وہاں کے چلن کا اعتبار کیا جاتا ہے اور وہاں کے چلن کے لحاظ سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں العادۃ محکمۃ۔ ایک مفتی جو فتویٰ دیتا ہے، ایک مفتی فتویٰ دینے میں بھی جہاں سے فتویٰ طلب کیا گیا ہے، وہاں کی جو عادات ہیں، وہاں کا جو رواج ہے اور وہاں کا جو عرف ہے، وہاں کا جو چلن ہے، اس چلن کے لحاظ سے ہی وہ فتویٰ دے گا، اور اسی کے لحاظ سے شریعت کا حکم اس کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ یہی کام جو ہے قاضی اور جج کا بھی ہوتا ہے۔ جج کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش ہوا اور دو آدمیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہوا اور یہ جج کے سامنے مسئلہ پیش ہوا، اب جج کو فیصلہ کرنا ہے،
تو جج فیصلہ کیا کرتا ہے؟ جج فیصلہ وہی کرے گا جو وہاں کا چلن ہوگا، جو وہاں کا عرف ہوگا اور جو وہاں کا رواج ہوگا، اسی کے لحاظ سے ہی جج بھی فیصلہ کرتا ہے کسی بھی معاملے کو جب اس کے پاس وہ معاملہ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں، یہ بڑا اہم جو ہے پوائنٹ ہے، اسے نوٹ کیجئے گا آپ، کہ آپ جہاں رہتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا، وہاں پر کوئی جو ہے کسی مسئلے میں کوئی فتویٰ چاہیے آپ کو، تو وہ فتویٰ آپ وہاں کے کسی عالم سے لینے کے بجائے، مفتی کو سے لینے کے بجائے، آپ کسی ایسے علاقے کے آدمی سے پوچھ رہے ہیں جس کو آپ کے یہاں کے عرف کا اور آپ کے یہاں کے چلن کا کوئی علم ہی نہیں ہے، تو آپ کے لیے وہ فتویٰ کیا صحیح دے گا؟ صحیح نہیں دے سکتا وہ کبھی بھی۔ تو فتویٰ دینے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہاں جہاں سے سوال کیا گیا ہے، اگر اس کا تعلق وہاں کے عرف سے ہے تو وہاں کے عرف کو، وہاں کے رواج اور وہاں کے چلن کو جاننا ضروری ہے یہ۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے لحاظ سے سوال بناتے ہیں اور کسی دوسرے ملک کے مفتی کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور ان کے سوال کے مطابق وہ جواب دے دیتے ہیں، تو یہاں پر پھر کہتے ہیں نہیں فلاں کا یہ فتویٰ ہے، فلاں کا یہ فتویٰ ہے۔ تو یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ یہ قاعدہ کیا ہے؟ العادۃ محکمۃ۔ میں پہلے آپ کو ایک مثال جو ہے پیش کروں، پھر ہم اس کی شرح کریں گے، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہماری زندگی سے اس قاعدے کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اور قیامت تک جو نئے نئے مسائل پیش آ سکتے ہیں، ان نئے مسائل کا حل بھی اس قاعدے سے جو ہے، یا اس قاعدے کی روشنی میں اس کا حل بھی جو ہے تلاش کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک رواج ہے، آپ کے یہاں بھی ہو سکتا ہے یہ رواج ہو، کہ جب کہیں شادی کی بات چیت ہوتی ہے تو منگنی کی ایک رسم ہوتی ہے۔ منگنی کہتے ہیں، عربی میں اسے خطبہ کہتے ہیں، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ منگنی۔ انگیجمنٹ جو ہے آپ کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ انگیجمنٹ کی وقت میں جب دونوں طرف کے لوگ بیٹھ کر کے معاملہ یعنی اپنا اتفاق ظاہر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں لڑکی پسند ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں لڑکا پسند ہے، اور دونوں طرف کی رضامندی ہوتی ہے، تو رضامندی کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ لوگوں کا یہ ہے، یہ جو ہے عرف میں ہے، چلن میں یہ بات ہے ہمارے یہاں، اور آپ کے یہاں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ لڑکی والے لڑکے کو کچھ جو ہے اس وقت دیتے ہیں، چاہے وہ نقد کی شکل میں ہو، پیسہ دے دیتے ہیں، یا یہ کہ کچھ سامان کی میں کوئی چیز ہوتی ہے، گھڑی ہے، کپڑا ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ اس طرح کی چیزیں وہ پیش کرتے ہیں، لڑکی والے لڑکے کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے لڑکے والے لڑکی کو بھی کچھ پیش کرتے ہیں، چاہے وہ انگوٹھی ہو، زیادہ مشہور تو عرف میں اور یہاں ہمارے اس ملک کے چلن میں یہی انگوٹھی ہے کہ لڑکی کو سونے کی، لڑکے کے لیے تو انگوٹھی چونکہ جائز نہیں ہے وہ سونے کی انگوٹھی، تو لڑکی کے لیے سونے کی انگوٹھی پیش کر دی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں انگیجمنٹ رنگ۔ وہ اس کے جو ہے انگلی میں وہ رنگ رہتی ہے، وہ انگوٹھی رہتی ہے، تو ایک طرح سے یہ دلیل بھی رہتی ہے کہ اس کا جو ہے اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، انگیجمنٹ اس کا جو ہے یا کہ یہ منگنی اس کی ہو چکی ہے۔ یہ ایک جو ہے عرف ہے، ایک رواج ہے، اور یہ ایک چلن ہے جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ اب کسی وجہ سے اگر یہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ رشتہ باقی نہیں رہ پاتا ہے، رشتہ تو ابھی نکاح کا نہیں ہوا، صرف منگنی کا تھا، تو یہ منگنی جو ہے ٹوٹ جاتی ہے، یہ جو آپس میں طے کر لیا گیا تھا، زبان دے دی گئی تھی کہ ہاں ہم یہی رشتہ کریں گے اور انہی سے ہمارے بچے کا یا ہماری بچی کا نکاح ہوگا، یہ جو زبانی طور پر ایک طرح سے عقد ہو چکا تھا، یعنی یہ عقد میں نے آپ سے کہا نکاح کا عقد نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ صرف یہ رشتے کی منظوری کی بات۔ اب کسی وجہ سے یہ ٹوٹ جاتا ہے، منگنی ٹوٹنا جسے آپ کہتے ہیں، تو اب جو دیا تھا، چاہے لڑکے کو دیا ہو یا لڑکی کو دیا ہو،
اسے واپس کرنا ہوگا یا واپس نہیں کرنا ہوگا؟ یہ ایک سوال آتا ہے۔ رشتہ جو ہے برقرار رہتا ہے، یعنی وہ منگنی برقرار رہتی ہے یہاں تک کہ وہ شادی میں تبدیل ہو جاتی ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں آتا یہ۔ لیکن اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو یہ جو دیا گیا ہے، دونوں طرف سے جو تبادلہ ہوا ہے، جو لین دین ہوا ہے، یہ ویسے ہی رہے گا یا اسے واپس کیا جائے گا؟ بتائیے کیا کریں گے؟ واپس کیا جائے گا۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ اس میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ عرف دیکھا جاتا ہے۔ عرف کو یہی ہے آج کا جب اب جو ہے وہ لڑکی والے نے لڑکی کو کچھ، لڑکے والے نے لڑکی کو کچھ دیا، انگوٹھی دیا، کچھ بھی دیا، جو ہے کپڑے دیے، سب چیزیں جو استعمال کی چیز ہے یا یہ کہ استعمال کی چیز نہیں ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے، وہ دیا، تو جو بھی ہے، تو عرف یہ ہے ہمارے یہاں کہ اگر یہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اسے جو بھی منگنی توڑتے ہیں وہ واپس کر دیتے ہیں، جو سامان لیا تھا وہ سامان واپس کر دیتے ہیں۔ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ تو جو ہے کھا لیا، ختم ہو گیا، لیکن استعمال کی جو چیز ہوتی ہے، جیسے ابھی ہم نے آپ سے کہا انگوٹھی ہے یا گھڑی ہے، ایسی کوئی چیز، تو یہ واپس کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ واپس کرنے کا رواج ہے، اور یہ واپس کرتے ہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رشتہ، یہ جو منگنی کا رشتہ تھا، یہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ واپسی ہی دلیل ہے کہ جو ہے وہ لوگ رشتہ ختم کر رہے ہیں، اب اس رشتے کو باقی نہیں رکھیں گے۔ تو یہ چیز واپس کرنے کا باقاعدہ جو ہے چلن ہے، رواج ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہے، اب وہ لوگ جو ہے واپس جو ہے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، واپس کر کے یہ کر دیا، اپنا جو سامان تھا واپس جو ہے کر دیا، اور ساتھ میں انہوں نے جو دیا تھا وہ بھی واپس مانگ رہے ہیں، جو انہوں نے دیا تھا وہ بھی وہ واپس مانگ رہے ہیں۔ اب لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کہ آپ نے جو دیا تھا وہ ہدیہ تھا، آپ نے جو دیا تھا وہ ہدیہ تھا، ہدیہ کہاں واپس کیا جاتا ہے؟ وہ گفٹ تھا، گفٹ تھوڑی نا واپس کیا جاتا ہے، آپ واپس کیوں مانگ رہے ہیں؟ جھگڑا یہ ہو کر کے قاضی کے پاس پہنچے یا مفتی کے پاس پہنچے فتوے کے لیے کہ ان کا یہ طلب کرنا، واپس مانگنا صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اب وہ عرف کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا، وہاں کا جو رواج ہے اسی کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا۔ یعنی وہاں کے رواج میں یہ ایک طرح کا صرف تبادلہ ہے، اور یہ ہدیہ نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کو ہدیہ کے نام پہ ہی دیا جائے، لیکن ایک طرح کا تبادلہ ہوتا ہے جس میں یہ جو ہے ایک طرح سے یعنی اپنی زبان اور اپنی رضامندی کو ظاہر کیا جاتا ہے رشتے کے تعلق سے۔ یہ صرف مسئلہ ہے اس کے اندر، اور یہ باقاعدہ جیسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے، یہ جو عام ہدیے کی جو بات ہوتی ہے اس طرح کا یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی وہاں کا عرف بھی ہے، چلن بھی ہے کہ جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو دونوں طرف سے جو سامان کا تبادلہ تھا وہ جو ہے، یا سامان کا جو لین دین تھا اس کو واپس کیا جاتا ہے۔ جو کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ کھائے پیے ختم ہو گئی، اس کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے، لیکن سامان کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اگر مطالبہ نہ بھی کرے تو عرف یہی ہے، چلن یہی ہے کہ اسے واپس کر دیا جائے، بغیر مطالبے کے واپس کر دیا جائے۔ تو اسی چلن کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ ایک بات ہوتی ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک دوسرا مسئلہ بھی آپ کے سامنے، اسی شادی وغیرہ سے جڑا ہوا وہ بھی ہے۔ ابھی ہم نے پورے طریقے سے قاعدے کو آپ کے سامنے واضح نہیں کیا ہے، صرف ہم مثال دیتے ہیں آپ کو اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے کہ العادۃ محکمۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔
کہ یہ عادت جسے عرف کہتے ہیں، عرف اردو میں کہنا ہو تو ہم اسے چلن کہہ سکتے ہیں، رواج کہہ سکتے ہیں، کہ یہ جو چلن ہے وہاں کا، اس علاقے کا، اس چلن کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور اس چلن کا اعتبار کیا جاتا ہے فتویٰ دینے میں بھی، اور اس کا اعتبار کیا جاتا ہے جو ہے قاضی کے پاس، جج کے پاس فیصلہ کرنے میں بھی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اب ایک دوسری بات، جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو چلن ہے، ایک رواج ہے، ہو سکتا ہے آپ کے یہاں بھی ہو، ہندوستان میں اکثر شہروں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو کچھ دے کر کے بھیجتا ہے اپنے گھر سے، باپ اپنی بیٹی کو دے کر کے ہی جو ہے رخصتی کرتا ہے اس کی، یہ ہوتا ہے، ایک چلن ہے، دے کر کے جو ہے وہ رخصتی کرتا ہے۔ اب باپ نے اپنی بیٹی کو جو کچھ بھی دیا شادی کے وقت میں، بیٹی جو ہے اپنی سسرال لے کر کے گئی، اب طلاق ہو جائے یا خلا ہو جائے تو یہ سامان اب واپس کرنا ہوگا یا واپس نہیں کرنا ہوگا، واپس کرنا ہو تو یہ ایک مسئلہ آتا ہے۔ اب جب یہ جو ہے، یہ تو لڑکی کی بات ہو گئی، اسی سے جڑا ہوا مسئلہ کس کا آتا ہے؟ لڑکے کو دینے کا۔ اسی طرح سے لڑکے والے جو لڑکی کو دیتے ہیں شادی کے وقت میں، تو آپ جو ہے، آپ جو رواج ہے، جو چلن ہے، وہ کیا ہے کہ ڈال کا سامان کہتے ہیں اس کو، یعنی لڑکے والے لڑکی کے لیے ڈال کا سامان دیتے ہیں۔ ڈال کا سامان کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ وہ جو ہے کپڑا ہے لڑکی کے لیے، زیورات ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، وہ سامان سب تیار کر کے لڑکی والے کے گھر بھیج دیتے ہیں، لڑکی والے کے گھر بھیج دیتے ہیں، اور لڑکی وہی کپڑا پہن کر کے، وہ زیورات وغیرہ پہن کر کے لڑکے کے گھر جاتی ہے، اس کی رخصتی ہوتی ہے تو لڑکے کے گھر جاتی ہے۔ اب یہ جو لڑکی کو اس موقع پر دیا گیا، یہ چاہے وہ کپڑے کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیورات کی، زیادہ مسئلہ زیورات ہی کا آتا ہے، کیونکہ کپڑا وغیرہ تو استعمال کر کے خراب ہو گیا، ختم ہو گیا تو اس کا زیادہ مسئلہ نہیں آتا ہے، مسئلہ کس کا آتا ہے؟ زیورات کا، جس کی قیمت بھی ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ زیورات جو کہ لڑکے والوں نے لڑکی کو دیا، لڑکی کے لیے بھیجا، اور لڑکی والے بھی اپنے لڑکی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، باپ بھی کیا کرتا ہے؟ کچھ اپنی طرف سے زیورات بنا دیتا ہے، اس کو جو ہے زیورات خرید کر کے یا بنوا کر کے وہ بھی دے دیتا ہے۔ اب یہ لڑکی کے پاس یہ سارے زیورات ہیں، وہی اس کو استعمال کرتی ہے، وہی جو دلہن ہے، لڑکی ہے جس کی شادی ہوئی ہے، وہ اس کو استعمال کرتی ہے۔ جب تک جو ہے شادی شدہ ہے اور جو ہے رشتہ قائم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر طلاق یا خلا کا مسئلہ آ گیا تب یہ مسئلہ آتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم مہر کی بات نہیں کر رہے، مہر میں جو زیور دیا اس کی بات نہیں ہے، یہ اس کا یہ مسئلہ نہیں، یہ مہر کے علاوہ لڑکے والے لڑکی کے لیے کچھ زیورات وہ جو ہے پہننے کے لیے دیتے ہیں، کپڑے وغیرہ دیتے ہیں، اس کا جو چلن ہے، الگ الگ جگہوں پر رواج ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے لڑکی کا باپ بھی اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کے زیورات بنا کر کے دیتا ہے۔ ابھی سوال یہی ہے کہ بڑا مسئلہ، یہ زکوٰۃ میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے، اور اگر طلاق یا خلا ہو جائے تب بھی یہ مسئلہ آتا ہے۔ اب طلاق یا خلا ہو جائے تو کیا لڑکے والوں نے جو دیا تھا اس کو زیور، اس زیور کو واپس مانگیں گے یا ان کو واپس لینے کا حق نہیں ہے؟ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، لڑکی کے باپ نے لڑکی کو دیا تھا پہننے کے لیے، بعد میں لڑکی کا باپ اپنی لڑکی سے وہ زیور واپس مانگ رہا ہے، لڑکی کہہ رہی ہے نہیں، آپ نے تو مجھے ہدیہ کیا تھا، اور ہدیہ جو ہے یعنی مجھے آپ نے ہدیہ، حالانکہ لڑکے سے آپ جو اپنی اولاد سے ہدیہ دے کر کے بھی واپس لے سکتے ہیں، وہ بھی جائز ہوتا ہے، لیکن جو ہے لڑکی جو ہے وہ اسے واپس نہیں کر رہی ہے، کہہ رہی ہے نہیں، آپ نے مجھے دے دیا، میں اس کی مالک ہو گئی،
اب آپ کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ ایسی جو ہے بات اگر لڑکی کہتی، جبکہ باپ نے اس کو دیا تھا اور صرف استعمال کے لیے دیا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے واپس کر دو، تو یہ شکل اگر آ جائے اور کسی سے فتویٰ پوچھا جائے یا کہیے کہ کورٹ میں یہ مسئلہ چلا گیا اختلاف ہو جانے کی وجہ سے کہ واپس کرنا ہے یا واپس نہیں کرنا ہے، تو جج کیا فیصلہ دے گا؟ تو جج کا فیصلہ یہ مکمل طریقے سے اسی چلن پر ہوتا ہے جو اس علاقے میں پایا جاتا ہے۔ سب کے لیے کوئی ایک ہی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو چلن کے لحاظ سے ہی وہ فیصلہ کرے گا، جو وہاں کا چلن ہے، وہاں کا رواج ہے، وہاں کا عرف ہے، اور اسی کے لحاظ سے جج جو ہے فیصلہ کرتا ہے اس میں، اور اسی کے لحاظ سے فتویٰ بھی دیا جاتا ہے اس میں۔ اب جو زیادہ تر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی کے باپ نے جو سامان دیا ہے، زیورات کی بات نہیں کر رہا، جو سامان دیا ہے لڑکی کا باپ وہ سامان واپس مانگتا ہے اگر لڑکی کی وفات ہو جائے یا یہ کہ طلاق ہو جائے، تو وہ سامان کو واپس مانگتا ہے کہ میں نے یہ سامان دیا تھا، میرا سامان واپس کر دو، وہ طلب کرتا ہے یہ۔ اسی طرح سے لڑکے والے بھی جو ہے اگر لڑکی سے اپنے زیورات واپس مانگ لیتے ہیں، اگر طلاق یا خلا کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کا بھی یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو زیور دیا تھا وہ زیور آپ واپس کر دو، زیور واپس کر کے اپنے گھر چلے جاؤ، یہی کہتے ہیں۔ عرف کیا ہے اس میں؟ ایک سوال آتا ہے، لوگ اکثر کیا کرتے ہیں یہ پوچھنے لگتے ہیں، تو آج کل ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مولوی لوگ ہوتے ہیں تو وہ فتوے بھی دے دیتے ہیں بڑی آسانی سے، بڑی جلدی فتوے دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے، ارے یہ تو دیا تھا تو ہدیہ تھا نا، ہدیہ کے تو واپس کرنا جائز نہیں، آپ بول دو کہ نہیں ہم واپس نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو ہدیہ تھا اور ہدیہ کو واپس لینا جائز نہیں۔ یہ ہدیہ ہے یا نہیں ہے، اس کی تعین کس سے ہوگی؟ عرف کے لحاظ سے ہوگی، وہاں کے رواج کے لحاظ سے ہوگی۔ اگر رواج میں یہ بات ہے کہ اس کو ہدیہ نہیں مانا جاتا ہے، الفاظ چاہے جو بھی استعمال کیا تو، لیکن اس کو ہدیہ نہیں مانا جاتا ہے، اور رواج میں یہ ہے کہ اگر جو ہے ایسا کچھ ہوتا ہے تو باقاعدہ سامان واپس کرنا پڑتا ہے، اور واپس کرنے کا حق رکھتا ہے وہ، اور واپس کرتے ہیں لوگ، یہی وہاں کا رواج ہے، تو اسی رواج کے لحاظ سے ہی فیصلہ بھی کیا جائے گا اور فتویٰ بھی دیا جائے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا پورے طریقے سے۔ اور یہ زیورات کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں لوگوں کو باقاعدہ بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے واپسی کے لیے تو ایک عام جو ہے مزاج لوگوں کا یہی ہے کہ جو ہے وہ اپنا سامان واپس مانگ لیتے ہیں، یا یہ کہ زیورات واپس مانگ لیتے ہیں، ایک مزاج ہے، یہ ایک رواج ہے، ایک چلن ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے مسئلے میں کیا کریں گے؟ اگر یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی سے وہ زیورات واپس لے لیتے ہیں جو انہوں نے مہر کے علاوہ اس کو دیا ہے، وہ واپس لے لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو ہدیہ نہیں کیا تھا، وہ اس کو اس کا مالک نہیں بنایا تھا، بلکہ چونکہ اس کی جو ہے بہو ہے یا ان کی بہو ہے، یا کہیے کہ شوہر نے اگر اس کو دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے، تو بیوی ہونے کے لحاظ سے دیا تھا تاکہ وہ پہنے اور اس کے لیے زینت اختیار کرے، اس کو باقاعدہ مالک نہیں بنایا۔ اگر مالک نہیں بنایا ہے تو اس پورے زیور کی زکوٰۃ بھی اس عورت پر نہیں آئے گی، جن کا وہ زیور ہے انہی کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں پھر یہی جو ہے مسئلہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ یہیں سے آتا ہے۔ مالک کون ہے اس کا؟ جو مالک ہوگا وہی اس کی جو ہے زکوٰۃ دے گا۔ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ کلیئر کر دیا جائے، مسئلے کو واضح کر دیا جائے، تاکہ زکوٰۃ کے مسئلے میں پریشانی نہ ہو کہ واقعی وہ زیور اب کس کا ہے، اس لڑکی کا ہے یا جنہوں نے زیور دیا ہے ملکیت انہی کی ہے، لڑکی کو صرف پہننے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ اپنے شوہر کے لیے وہ زینت اختیار کر سکے، اور لڑکی اس زیور کی مالک نہیں ہے۔ اور یہیں سے یاد رکھیے گا یہ مسئلہ بھی آتا ہے
ایک دوسرا مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر شوہر کو کبھی ضرورت پڑ گئی تو اس زیور کو جو کہ اس نے اپنی بیوی کو صرف پہننے کے لیے دیا ہے، اس بنا پر کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کو مالک نہیں بنایا ہے، تو اس کو اپنی ضرورت کے لیے اس زیور کو بیچنا پڑے تو بیوی کی اجازت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں بیوی وہ زیور نہیں بیچ سکتی کیونکہ وہ بیوی کا زیور ہے ہی نہیں۔ تو یہ سارے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس کو بہت زیادہ کلیئر کیا جائے، مسئلے کو واضح کیا جائے تو بہتر ہے۔ عرف جو ہے لوگوں کے یہاں الگ الگ بھی ہے، ہندوستان کے مختلف شہروں میں اس میں عرف بھی تھوڑا الگ الگ بھی ہے، یعنی لوگوں کا جو چلن ہے نا، رواج ہے، وہ بھی تھوڑا الگ ہے لوگوں کا، اور بعض لوگ جو ہے سلسلے میں اس سے کام لیتے ہیں کہ چھوڑو، دے دیا، اور بعض لوگ سختی سے مطالبہ کرتے ہیں، تو مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں سماج میں، اس کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ تو کیوں نہ اس کی وضاحت کر دی جائے، اس کی صراحت کر دی جائے، تو ایسے موقع پر وضاحت کر دینا، صراحت کر دینا، یہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ مسائل ہیں، اس کو واضح کر دینا چاہیے تاکہ بات کلیئر رہے لوگوں کے سامنے، اور استعمال کرنے کے وقت میں بھی وہ احتیاط رہے، یعنی یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہماری یہ ملکیت ہے یا نہیں ہے، وہ استعمال کرنے والا بھی اسی لحاظ سے استعمال کرے اور بات بھی اسی لحاظ سے ہو۔ تو یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا، ایک جو ہے ایک مرتبہ ایک شادی کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے، مطلب واقعی معنی میں یہ چیز ہوئی کہ لڑکی سے رشتے کے لیے پیغام لڑکے والوں نے دیا، تو لڑکی کا باپ مالدار آدمی تھا، اس نے کہا پیغام دینے والے سے کہ تمہاری کیا تنخواہ ہے، تمہاری سیلری کیا ہے، تمہاری کمائی کیا ہے، میں اپنی بیٹی کو اتنا سونا دوں گا شادی کے وقت میں، اس کی زکوٰۃ نکالنے کی تمہارے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے، پہلے وہ بتا دو، تب میں اپنی لڑکی کا تم سے رشتہ کروں گا۔ تو اب یہ دیکھیے، اب یہ بات جو ہوئی، اب اگر وہ آدمی اپنی لڑکی کو جو بھی سونا دے رہا ہے، اس کا مالک کیا اس کا شوہر ہے، اس کا داماد ہوگا، وہ لڑکی کا شوہر، اس کا داماد جو آدمی کا، وہ اس کا مالک ہوگا یا لڑکی مالک ہوگی، یا یہ کہ لڑکی کو دے رہا ہے تو لڑکی کو مالک بنا رہا ہے یا ویسے ہی دے رہا ہے، بعد میں واپس لے لے گا، کیا کرے گا یہ؟ تو کوئی بھی دیکھیے، مالک بنانے میں اور یہ جو ہے مالک نہ بنانے میں، صرف استعمال کے لیے دینے میں بڑا فرق ہو جاتا ہے، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میراث میں بھی پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ طریقہ بنے گا یا نہیں بنے گا، کس کا وہ ہوگا، اور عام طریقے سے ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے کہ باپ نے جو بھی جب زیادہ مال دیا ہوا ہوتا ہے تو اسے اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے لڑکی کی تو پورا مال واپس مانگتا ہے۔ اگر واقعی لڑکی کی ملکیت تھی تو پھر تو واپس مانگنے کا سوال نہیں اٹھتا ہے، باپ کو حق ہی نہیں پہنچتا ہے پھر اس کو جو ہے واپس لینے کا۔ لڑکی کو مالک بنا دیا تو مالک بنا دیا، ختم بات، اور پھر لڑکی کے اوپر ہی اس کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر مالک نہیں بنایا ہے تو یہ زکوٰۃ تو اسے خود دینا ہے نا، وہ کیوں شوہر یعنی جو پیغام دیا اس سے کیوں یہ بات کرے گا کہ میں اتنا سونا دے رہا ہوں تو اس کی تم زکوٰۃ، وہ کیوں زکوٰۃ نکالے گا جب تم دے رہے ہو اور تم ہی اس کے مالک ہو گئے، مالک کو شوہر اگر نہیں ہوگا تو وہ کیوں زکوٰۃ نکالے گا اس کی؟ تو یہ چیزیں ہیں، سوچنے کی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو یہ صرف مثالیں دی۔ آپسی لین دین کی ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، خریدنے اور بیچنے میں معاملات ہوتے ہیں تو بہت سارے سامان ایسے ہیں کہ جب آدمی خریدتا ہے، وہاں سے سامان خریدتا ہے تو دکاندار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سامان خریدنے والے کے گھر تک پہنچائے، یعنی اس کی دکان سے لے کر کے اس کے گھر تک جو بھی خرچہ آئے گا اس سامان کو پہنچانے کا، یہ خرچہ پورا کون برداشت کرے گا؟ وہ بیچنے والا برداشت کرے گا۔ یہ عرف ہے، یہ جو ہے چلن ہے۔ بعض سامان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اکثر سامان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ گئے خریدنے کے لیے تو آپ ہی کو وہاں سے اپنا سامان جو خریدا ہے لے کر کے آنا ہے، بیچنے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بعض سامان ایسے بھی ہے
उन सामानों के बारे में उर्फ यही है, चलन यही है कि बेचने वाला वो सामान खरीदने वाले के घर पहुंचाता भी है और जाकर के उसके आदमी वो सामान पूरे तरीके से फिट करके उसको आते हैं और उसके बाद उनको वो पैसा दिया जाता है। उसके अब जो है पूरी जो भी कीमत होती है अदा की जाती है। ये पूरा जो है मामला सेट करने का उसी कंपनी की जिम्मेदारी या बेचने वाले की जिम्मेदारी होती है, उन्हीं को उठाना पड़ता है। अब क्या है ये, अगर उर्फ है, चलन है ये, तो कहने की जरूरत नहीं है जब खरीदा कि अच्छा ठीक है मैं खरीद रहा हूँ लेकिन आप जो है मेरे घर ये पहुँचा दीजिएगा और इसको आकर के मेरे घर में जो है फिट कर दीजिएगा, मेरे घर में आकर के इसको सेट कर, वो सब कहने की जरूरत नहीं। बगैर कहे भी उर्फ यही है, चलन यही है, तो बेचने वाले को ये करना पड़ेगा क्योंकि चलन यही है। अगर झगड़ा हो जाए, वो बेचने वाले नहीं मैंने बेच दिया खत्म, आप ले जाओ अब आप जानो, जबकि वहां यही रिवाज है, यही चलन है वहां पे कि जो बेचता है वही सामान वो पहुंचाता भी है, बेचने वाला पहुंचाता है। तब जो है खरीदने वाले को हक है कि वो जाए जज के सामने और उसके सामने बात रखे, जज भी फैसला उसी के हक में करेगा और बेचने वाले से कहा जाएगा कि आप उसके घर सामान पहुंचाओ। अगर मुफ्ती के पास गया ये तो जो है यही कहेगा। हालांकि आम बात क्या है कि जब खरीदो फरोख्त का मामला हो गया तो हो गया, खत्म बात। अब बेचने वाले की कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना होती कि वो घर पहुंचाए, आम बात यही है। लेकिन अगर उस जगह पे उस सामान के ताल्लुक से अगर ये रिवाज है तो करना पड़ेगा और उसी के मुताबिक वहां के हालात के लिहाज से वो फैसला भी किया जाएगा, वो फतवा भी दिया जाएगा। आम जो है बात ये है कि बेचने वाले ने सामान बेचा लेकिन उनके यहाँ वो सामान जो है वो खरीदने वाला खुद ही उठाया और लेकर के जाए, सामान उठाए और लेकर के जाए, यही आम रिवाज है और यही आम चीजों के ताल्लुक से यही बात होती भी है। अब जो है अगर खरीदने वाले ने खरीदने के टाइम में ये बात कह दी कि मैं इस शर्त पर लूंगा कि आप ये हमारे घर तक पहुंचा दे, किसी से पहुंचवा दे, तब तो ठीक है, वरना मैं नहीं खरीद सकता। उसकी कुछ मजबूरी है कि वो लेकर के नहीं जा सकता। उसने कहा हाँ, तो अब इस मौके पर क्या है, अगरचे की चलन यही है, उर्फ यही है कि सामान खरीदते हैं तो सामान बेचने वाला सामान देगा, घर तक पहुंचाने की उसकी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ पहले से ये शर्त रख दिया था खरीदने वाले ने और उस शर्त के मुताबिक उसने बेचा है सामान, तो उसको आप पहुंचाना पड़ेगा घर में। इसी के उल्टे भी हो सकता है, अगर बेचने वाले ने बाकायदा अपनी दुकान पे ये लिख दिया है कि फ्री होम डिलीवरी, यानी मुफ्त में ये सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। अब खरीदने के बाद उसकी जिम्मेदारी है कि वो पहुंचाए, चाहे वहां का चलन हो या ना हो। लेकिन चूंकि उसने लिख दिया है तो उसको ये करना पड़ेगा, गोया कि एक शर्त हो गई, जो वजाहत के साथ ये शर्त है उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ उर्फ की बात नहीं आएगी ऐसे मौके पर, इसका भी जो है आपके सामने जो है ये चीज भी आपके सामने रहनी चाहिए। ये लेन देन में ये मामला होता है। आपके यहाँ लेन देन में जब जमीन खरीदते हैं तो जमीन की खरीदारी का जो है रजिस्ट्रेशन जो होता है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो कोई वकील जो ये होता है, यानी आप कह लीजिए कि जो है उसे आप क्या लायर कहते हैं, तो जो है ये आकर के वही कागजात वगैरह पूरे तैयार करके वही जा करके रजिस्ट्री करवाता है। और उर्फ या चलन ये है वहाँ पर उस इलाके में कि जो ये काम करता है वो पूरे जो उसका 1% लेगा या 2% लेगा, ये उर्फ है। जैसे भी आप वहाँ पर ही हो, या 10,000 लेगा, 20,000 लेगा, जो भी है ये। लेकिन ये उसे कौन देगा, बेचने वाला देगा या खरीदने वाला देगा? अगर चलन ये है कि उसकी जो भी फीस होती है लायर की,
वो फीस खरीदने वाला देगा, ये वहाँ का चलन है, तो ये फीस खरीदने वाले को ही देनी होगी। चाहे लेन देन के वक्त में ये सराहत तो नहीं की गई थी, लेकिन बात ऐसे ही रखी गई, तो जो चलन था उसी के लिहाज से वो करना पड़ेगा, वो खरीदने वाले को ही देना पड़ेगा। झगड़ा करने लगे कि नहीं जो है ये तो जो है तुम बेचे हो मैं खरीदा हूँ, ये तो दोनों का काम किया है, आदमी जो है पूरे कागजात तैयार करके ले जा करके रजिस्ट्री के लिए पेश किया है, रजिस्ट्री हुई है, तो अब ये जो है सिर्फ मैं ही क्यों दूं, आधा तुम दो आधा मैं दूं, नहीं। अगर वो रिवाज वहाँ का यही है कि वो जो खरीदने वाला है वो पूरे तरीके से वही उसकी जो है उसका खर्चा देता है, तो उसी को देना पड़ेगा। अगर किसी जगह पे ये रिवाज है, ये उर्फ है, ये आदत है, ये चलन है कि बीच में जो ब्रोकर होता है, जो है मकान खरीदवा रहा है, बेचवा रहा है, या कोई भी प्रॉपर्टी जो है खरीदने बेचने का मामला जो है, तो ये जो ब्रोकर है ये उसका 1% लेता है या 2% वो अपनी दलाली लेता है। वो दलाली उसको देना पड़ेगा, बेचने वाला भी देगा, खरीदने वाला भी देगा। अगर ऐसा है चलन, तो अगरचे की बात नहीं की गई, ब्रोकर ने भी कुछ नहीं कहा कि मैं 1% लूंगा, और जो है बेचने वाले ने भी कोई ऐसी बात नहीं कही, खरीदने वाले ने भी कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं तुमको 1% दूंगा, और जब सौदा पूरा हो गया तो ब्रोकर मांग रहा है कि मेरा कमीशन दो, तो लोग कहे भाई आपने तो कुछ कहा ही नहीं था, तो हम आपको क्यों देंगे, हम तो समझे कि आप फ्री कर रहे हैं। नहीं, अगर वहाँ का चलन ये है कि जो ब्रोकर होता है वो 1% लेता है, चाहे वो कहे या ना कहे, उसको 1% देना होता है, सब लोग जानते हैं, और इसी को उर्फ कहा जाता है, जो सब लोग जानते रहते, सबको उसका पता होता है, वही चलन है वहाँ का, तो सबको उसका पता भी होता है। तो इसके लिहाज से वो अगर मांग रहा है, बेचने वाला या खरीदने वाला कह रहा है कि हम नहीं देंगे क्योंकि आपसे हमारी इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई थी, तो ये फैसला किसके हक में जाएगा, ब्रोकर के हक में जाएगा, क्योंकि वहाँ का चलन यही था। अगर आपको इसके खिलाफ करना था तो कहना चाहिए था कि ठीक है आप जो है इस मामले को कर रहे हैं बीच में पढ़ करके, लेकिन याद रखिए हम 1 पैसा भी आपको कमीशन नहीं देंगे, इसलिए अगर आपको रहना है तो ठीक है, करवाना है तो करवाइए, वरना अपने घर जाइए, हम आपको 1 पैसा भी देने वाले नहीं। कोई बात नहीं हुई तो ब्रोकर को उसका हिस्सा दिया जाएगा और उसको हक होगा मुतालबा करने का। तो ये होता है, इसको कहते हैं चलन, रिवाज, इसी को कहते हैं उर्फ, आदत जैसी लोगों की है उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ बेंगलोर की जो है या इस इलाके में एक जो है एक ये जो है उर्फ या ये चलन, कभी इसका ताल्लुक अल्फाज और लैंग्वेज से भी होता है, सेंटेंस से भी होता है कि आदमी जो बोलता है उनके यहाँ वो किस लिहाज से बोला जाता है वो लफ्ज। तो यहाँ पर जब खाना कहते हैं तो खाने का मतलब होता है चावल। तो किसी ने कहा मैंने खाना खाया है, तो इसका मतलब ये है कि उसने चावल खाया है। अगर रोटी खाया होगा तो कहेंगे रोटी खाई है, लेकिन अगर सिर्फ चावल खाया है तो क्या कहता है, खाना खाया, चावल को खाना कहते हैं। जबकि उर्दू जबान के लिहाज से खाना चाहे चावल हो चाहे रोटी हो, जो चीज भी है वो सब की सब खाने में दाखिल है। लेकिन यहाँ पर ये बात कहते, ये यहाँ का क्या है, रिवाज है, ये यहाँ का उर्फ है, ये यहाँ की आदत है, लोग इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि अब अगर तुमने खाना खाया तो तुम्हें तलाक, अगर तुमने खाना खाया तो तुम्हें तलाक। अब बताइए आप कि अगर औरत ने रोटी खाया तो उसे तलाक होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी। हो जाएगी। यही है कि अब जो आदमी इसको नहीं जानता वो फतवा दे देगा कि वो तो कहा था खाना खाया तो तलाक,
اب اس نے کھانا کھا لیا تو طلاق واقع ہو گئی. لیکن یہ نہیں کہ فتویٰ دینے میں اس لیے اس چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ یہ بات کہی گئی ہے اور وہاں کا رواج کیا ہے، وہاں کے جو ہے کا عرف کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. اب یہ مسئلہ کیا ہے یہاں پر، اس جو ہے شوہر نے جب یہ بات کہی تھی تو کیوں کہی تھی؟ اس لیے کہ وہ جیسے بیوی جو ہے ڈائبٹیز کی مریض ہے مثلا، اور ڈاکٹر نے چاول کھانے سے منع کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا چھپ چھپا کر کے چاول کھا ہی لیتی ہے. تو شوہر نے ڈانٹنے کے انداز میں یہ بات کہی، اس کا مقصد چاول تھا، اور کیونکہ یہاں پر چاول ہی کو جو ہے کھانا بولا جاتا ہے، تو اب اگر روٹی کھاتی ہے تو اس کو طلاق نہیں واقع ہو. تو جو عرف ہے، چلن ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، چاہے فتویٰ دینے میں ہو، چاہے جو ہے فیصلہ کرنے میں ہو، اختلاف ہونے کی صورت میں فیصلہ کرنے میں ہو یا فتویٰ دینے میں ہو، عرف کے مطابق ہی اس کا جو ہے اعتبار، عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس کے مطابق ہی جو ہے مسئلہ بتایا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے کورٹ میں فیصلہ بھی سنایا جاتا ہے، یا جج جو ہے فیصلہ سنائے گا، یا آپ جو ہے بیٹھ کر کے کسی مسئلے کو حل کرتے ہیں، لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو اسی کے مطابق اسے حل کرنا ہوتا ہے. یہ ہے میرے بھائیو، اصل میں نے اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے آپ کو یہ چند مثالیں دی ہیں. ابھی ہم نے قاعدے کے تعلق سے پوری باتیں آپ کے سامنے نہیں پیش کی، اب تھوڑا ہم آپ کے سامنے اس قاعدے کی شرح کریں گے. عربی زبان میں یہ الفاظ ہیں، دیکھیے، العادت محکمۃ. ایک لفظ کیا ہے العادت، اور دوسرا لفظ ہے محکمۃ. محکمۃ یہ تحکیم سے ہے، جو عربی زبان جانتے ہیں ان کے لیے. العادت عربی میں کسے کہتے ہیں؟ ہم اردو میں بھی عادت کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، یہ عادت ہے، یہ عادت ہے. تو اب عادت کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں عادت انسان کی اس کا ہر وہ عمل ہے جسے وہ بار بار کرتا ہے، جس کی طرف وہ لوٹتا ہے. اصل میں عربی میں عادت، عربی زبان میں کہتے ہیں لوٹنے کو، اصل اس کا معنی عربی میں لوٹنے کا ہوتا ہے. تو عادت اسی کو کہتے ہیں جو انسان بار بار کرتا ہے، یا جس کی طرف وہ لوٹتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں، آپ کی زبان سے بھی ہوتا ہوگا کہ مجھے چائے پینے کی عادت نہیں ہے، عادت نہیں ہے. اور کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے فجر کے بعد سونے کی عادت نہیں ہے. آدمی ایک دن سو گیا، 2 دن سو گیا تو وہ الگ بات ہے. کب کہیں گے کہ مجھے عادت نہیں ہے؟ یعنی ہر روز کی بات کی جو ہے، فجر کی نماز پڑھنے گئے، فجر کی نماز پڑھ کے آئے تو فوراً بستر پہ چلے گئے، سو گئے. تو کہتے ہیں مجھے فجر کے بعد سونے کی عادت ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ یہ سونے کی عادت ہے کہ ہر روز جب فجر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں تو پہلے کام کیا ہوتا ہے؟ بستر پہ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. تبھی آپ عادت کہیں گے. اگر کسی دن نہیں سویا، یا ایگزام آیا تو نہیں سویا، یا کسی دن صبح میں کہیں جلدی سفر میں جانا تھا تو اس دن نہیں سوئے، تو یہ کسی دن نہ کرنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ عادت ہے. عادت کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی یہی کرتا ہے، یہی اس کا عام معمول ہو جاتا ہے. اسی کو عربی میں عادت کہا جاتا ہے. یہی ہے العادت. یہ آپ کو لفظ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عادت کیوں کہا جاتا ہے اس کو، اور کیوں استعمال کرتے ہیں. کبھی کبھی انسان اپنی عادت کا اتنا غلام بن جاتا ہے کہ اگر وہ عادت کے مطابق اس کو وہ چیز نہ ملے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، اسے سکون نہیں رہتا. تو یہی سے اس کے لیے عرف کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. عادت اور عرف، ایک ہوتا ہے لفظ عرف. عرف کے اصل معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں سکون کے، اطمینان کے. اور اسی سے جو ہے معرفت، اور جو ہے اس کا ایک معنی عرفہ کا ایک معنی جاننے کا بھی ہوتا ہے، کہ جب آپ کسی چیز کو جانتے ہیں، اس کا علم ہوتا ہے، تو آپ کو اس کے تعلق سے ایک سکون سا ہو جاتا ہے. اگر علم ہی نہ ہو تو آپ بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. تو اسی سے اس کے اندر سکون کا معنی بھی ہوتا ہے. جیسے آج آپ کا درس کتنے ٹائم ہے آپ کو پتہ نہیں ہے،
تو پتہ نہیں ہے تو آپ کو بے چینی سی رہے گی، پتہ نہیں کب درس شروع ہوگا، کیا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے درس جو ہے 9:30 بجے شروع ہوگا، تو آپ کو سکون ہے کہ آپ 9:30 بجے تک کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو آپ کے لیے ایک ٹائم چونکہ فکس ہے، مقرر ہے، آپ جانتے ہیں، تو آپ کو ایک اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے اس سلسلے میں۔ تو علم سے آدمی کو سکون مل جاتا ہے، جانکاری سے سکون مل جاتا ہے۔ تو اصل معنی عرف کا عربی زبان میں عین را فا، یہ جو لفظ ہے، جو یہ حروف سے لفظ بنتا ہے، اس کے اندر سکون کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ جب کوئی چیز انسان کی عادت بن جاتی ہے تو جب تک وہ چیز نہ ہو اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ جس کو چائے پینے کی عادت ہے ناشتے کے بعد، ناشتہ کر لینے کے بعد جب تک اسے چائے نہیں ملے گی اس کو لگے گا کہ ابھی میرا ناشتہ ادھورا ہے۔ جس کو فجر کے بعد سونے کی عادت ہے اگر وہ نہیں سوئے گا تو اس کی طبیعت کچھ عجیب سی رہے گی جب تک کہ وہ سو نہیں لیتا ہے، اس کو پریشانی سی ہوتی ہے۔ عصر بعد چائے پینے کی عادت اگر ہے، کسی دن آپ کو چائے نہ ملی تو سر بھاری بھاری سا محسوس ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ آپ کو ظہر کے فوراً بعد کھانے کی عادت ہے، آپ ظہر کی نماز پڑھ لیے، کھانا نہیں ہے تو آپ کو تھوڑی پریشانی ہوگی کہ ابھی جو ہے کھانا تیار نہیں ہے، ابھی کب کھانا ملے گا، تو تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے عادت اور عرف کہتے ہیں۔ حالانکہ عادت اور عرف میں تھوڑا فرق ہے۔ عادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عادت انسان کی کوئی کسی شخص کی عادت بھی ہو سکتی ہے، انڈیویجول جسے کہتے ہیں، کسی خاص آدمی کی یہ عادت ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے، اور ایک پورے سماج کی عادت ہوتی ہے۔ عادت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ اچھی عادت بھی پڑتی ہے آدمی کو، بری عادتیں بھی لگ جاتی ہے، بری لت بھی لگ جاتی ہے۔ لیکن عرف کا معاملہ یہ ہے کہ عرف کبھی بھی ایک آدمی کی عادت کو عرف نہیں کہا جاتا ہے، اور پورے علاقے کا جو معاملہ ہوتا ہے یا اس علاقے کے اکثر لوگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے اسی کو عرف کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کا جو ترجمہ کہتے ہیں وہاں کا چلن کیا ہے، اس علاقے کا چلن کیا ہے، رواج کیا ہے۔ تو کبھی بھی عرف اسی وقت کہا جاتا ہے جب اکثر لوگ یا کہیے سارے لوگ وہی کام کرتے ہیں یا اسی کو اختیار کرتے ہیں یا سب کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ شہروں میں جیسے معاملہ ہوتا ہے کہ شہروں میں لوگوں کی راتیں دیر سے ہوتی ہے، سونے کا رواج دیر سے ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو جو ہے 9:30 سے 10:30 تک یہ کلاس ہوتی ہے، تو آپ شہر میں ہیں تو آسان ہے یہ معاملہ، کیونکہ عام طریقے سے لوگ جاگتے رہتے ہیں شہروں میں۔ لیکن جو دیہاتوں کا معاملہ ہے وہاں راتیں جلدی ہو جاتی ہیں تو اتنی دیر تک لوگ جاگتے نہیں۔ تو یہ شہر میں عام طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ دیر تک دکانیں کھلی رہتی ہیں، دیر تک لوگ جاگتے ہیں، دیر تک کام ہوتے ہیں، یہ ساری جو ہے ان کی عادت ہوتی ہے۔ ان کے یہاں یہ طرح سے جو ہے چلن ہے، یہی چیز پائی جاتی ہے۔ ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو 9 ہی بجے سو جاتے ہوں گے، کچھ لوگوں کا یہ ہوگا، لیکن عام چلن یہی ہے کہ دیر تک لوگ جاگتے ہیں۔ تو ہمیشہ اس کو عرف کہا جاتا ہے جس کا تعلق جو ہے علاقے سے ہوتا ہے، پوری سوسائٹی یا سماج سے ہوتا ہے، یا کسی خاص کمیونٹی سے ہوتا ہے، اس کمیونٹی کے سبھی لوگ کام کرتے ہیں، تب جو ہے اسے عرف کہا جاتا ہے۔ انڈیویجول اگر یہ چیز ہے، کسی خاص آدمی کا وہ معاملہ ہے، اس کی اپنی خاص عادت ہے، تو اسے عادت تو کہتے ہیں لیکن اسے عرف نہیں کہتے۔ یہ عادت اور عرف میں تھوڑا فرق ہے۔ آج جو قاعدہ ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے، العادت محکمۃ، تو یہاں عادت سے مراد عرف ہے، یعنی یہ کسی خاص آدمی کے تعلق سے بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ علاقے کا جو عرف ہوتا ہے یا کہیے کہ جو ہے اس قوم کا جو عرف ہوتا ہے، اس عرف کا خیال کیا جاتا ہے، اس عرف کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، اس عرف کے مطابق حکم بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اس پورے قاعدے کا مطلب ہے، العادت محکمۃ۔ تو عادت سے مراد یہ عام عادتیں جو انسانوں کی ہیں وہ نہیں ہیں،
بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ عرف ہے، وہ چلن ہے، اسی لیے میں نے اس کا معنی اردو میں چلن کیا۔ چلن یہ بہت مناسب لفظ ہے، رواج، چلن، اسی کو جو ہے عرف جو ہے کہا جائے، عرف جسے عربی میں کہا جاتا ہے، ہم اردو میں یہ بات کہتے ہیں، تو اسی کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے اور شریعت کا حکم بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ عرف، یہ رواج، یہ چلن، یہ کب جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور کب اعتبار نہیں کیا جائے گا، چاہے شریعت کا حکم بیان کرنے میں ہو یا فیصلہ کرنے میں ہو۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہی یہ چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جن لوگوں نے اب تک یہ باتیں میری سنی ہیں ان کے ذہن میں یہ کنڈیشن بھی رہے، یعنی عرف کا اعتبار کرنے کے لیے کنڈیشن بھی ہیں، 3 بڑی بنیادی کنڈیشن ہیں اس کے لیے، وہ ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے آپ اس درس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یعنی اب تک جو سنا ہے آپ نے اس کے ساتھ یہ 3 کنڈیشن بھی جاننا ضروری ہے۔ تو پہلی کنڈیشن ہے عرف کا اعتبار کرنے کے لیے وہی عرف معتبر ہے جس عرف کا تعلق یہ ہے کہ اس علاقے یا اس کمیونٹی یا اس قوم یا اس سماج میں اکثر لوگ یہ معاملہ کرتے ہوں، اکثر لوگوں کے یہاں یہ چلن ہو، تبھی عرف کہا جاتا ہے۔ چند لوگوں کا معاملہ ہو تو اسے عرف نہیں کہیں گے اور اس عرف کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی کنڈیشن ہے کہ اکثر لوگوں میں وہ چیز پائی جائے۔ اسی طرح سے اگر یہ معاملہ ہو جائے، یعنی یا تو سب لوگ یا تو پھر اکثر، یعنی اگر مخالفت ہے تو اگر کچھ لوگوں کے یہاں وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے تو وہ شاذ و نادر کے حکم میں آتے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر معاملہ یہ ہو کہ اسی علاقے میں 2 عرف ہے، یعنی ایسا بھی کرتے ہیں اور ایسا بھی کرتے ہیں، دونوں طرح کی چیز پائی جاتی ہے، تو اس میں سے کسی کے مطابق بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ عرف وہی ہے جو سب کے یہاں پایا جاتا ہو، یا کم از کم کیا ہو کہ وہی بڑی غالب اکثریت سے وہ چیز جو ہے لوگوں میں پائی جاتی ہو، اور اگر کہیں نہیں ہے تو بالکل شاذ و نادر کی حد تک ہے، تو پھر شاذ کا کوئی جو ہے اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی کنڈیشن ہے عرف کا اعتبار کرنے کے لیے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ عرف شریعت کے مخالف نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھے گا۔ کوئی بھی رواج، کوئی بھی چلن جو پایا جا رہا ہے اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو پھر ایسے عرف کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم جس عرف کی بات کر رہے ہیں آج کے قاعدے میں، یہ کون سا عرف ہے، یہ کون سا چلن ہے یا کون سا رواج ہے؟ یہ جو رواج، جو چلن، جو عرف شریعت کے مخالف نہ ہو، کتاب و سنت کے واضح احکام کے مخالف نہ ہو۔ جیسے یہ بھی ایک عرف ہے لین دین میں لوگوں کا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قرضہ دیا ہے تو جس کو قرضہ دیا ہے وہ بعد میں جب واپس کرے گا تو سود کے ساتھ واپس کرے گا۔ یہ جو ہے لین دین میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہے اور بڑی کثرت سے پائی جا رہی ہیں، پوری سوسائٹی اس میں مبتلا ہے چند لوگوں کو چھوڑ کر کے۔ یعنی یہ سود جو لیتے ہیں، انٹرسٹ جو لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، اگر یہ پورے طریقے سے عرف بن گیا، سب کر رہے ہیں، تب بھی اس عرف کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ رواج، یہ چلن کیا ہو گیا ہے؟ شریعت کے مخالف ہے یہ، اور شریعت کے مخالف عرف کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ میں اب آپ کو اس کی ایک مثال دوں آج فتوے دینے کے تعلق سے۔ لڑکی اور لڑکے کا جو معاملہ، شادی کا جو ہے، شادی طے ہوئی، اب شادی ہونی ہے تو لڑکے نے مطالبہ کیا لڑکی کے باپ سے کہ آپ مجھے 5 لاکھ کیش دیں، 5 لاکھ کیش دیں۔ لڑکی کے باپ نے بھی کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا، لڑکی کی شادی کسی طرح سے ہو جائے۔ اب یہاں جو ہے چلن ہے یہ اس طرح کا،
جو ہے ہمارے اس ملک میں تو جو ہے اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. مطالبہ کر دیا. اب اس نے جو ہے لے لی اور پیسہ جو ہے دیا نہیں ابھی تک. شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد کیا کہہ رہا ہے وہ لڑکی سے جو اس کی بیوی ہو گئی، اپنے باپ سے اتنا پیسہ لے کر کے آؤ ورنہ تم اپنے گھر چلی جاؤ. اب یہ فیصلے کے لیے، فتوے کے لیے مفتی کے پاس گیا مسئلہ. تو کہتا ہے کہ میں نے اس کے باپ سے یہ کنڈیشن رکھی تھی. اس نے کہا شوہر نے کہ میں یہ نکاح کر رہا ہوں، آپ کو مجھے 5 لاکھ دینا ہوگا. میں نے کنڈیشن رکھی تھی باقاعدہ. یا کہیے اس علاقے کا یہ چلن ہے اور باپ کو دینا ہوتا ہے، لیکن باپ نے نہیں دیا، اس لیے میں واپس کرتا ہوں. جو ہے کنڈیشن نہ رکھی ہو تو اس کی بات جو ہے چلن کی بات. بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ پہلے بیٹی کی شادی کیا باپ نے تو مان لیجئے جو ہے اپنے داماد کو اسکوٹر دیا یا موٹر سائیکل دیا، تو اس کے بعد جو ہے جب دوسری بیٹی کی شادی کرے گا تو اس سے زیادہ تو دے سکتا ہے، کم نہیں دے گا. یہ چلن ہے ان کے یہاں، رواج ہے. اب پہلے والے کو موٹر سائیکل دیا تو دوسرے والے کو ماروتی دے گا. یہ رواج ہے. اب اس جو ہے لڑکے نے وہاں شادی کے لیے جو حامی بھر لی تھی تو اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ اب جو ہے موٹر سائیکل سے بڑھ کر کے ہم کو چیز ملنے والی، لیکن دیا کچھ نہیں اس نے. تو مفتی صاحب کے پاس پہنچ گیا کہ بھائی انہوں نے ہم کو نہیں دیا ہے، آپ دلوائیے کہ جو ہے جو چلن ہے اس کے لحاظ سے وہ ہم کو دے، ہم کو ماروتی دے. جج کے پاس پہنچ گیا تو کیا اس عرف کے لحاظ سے، چلن کے لحاظ سے اس کے حق میں فیصلہ کریں گے؟ نہیں، چونکہ یہ چلن اور یہ رواج شریعت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے نصوص کے خلاف ہے یہ چیز. تو ہر وہ رواج جو شریعت کے خلاف ہو، ہر وہ عرف لوگوں میں جو شریعت کے خلاف ہو، ہر وہ چلن جو شریعت کے خلاف ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ باقاعدہ جو ہے اس قاعدے کے میں اس جو ہے کنڈیشن کو آپ ذہن میں رکھیں. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ عرف اور یہ چلن اس کے مقابلے میں صراحت نہ پائی جاتی ہو. یعنی ایک طرف یہ ہے کہ وہاں کا چلن ہے وہاں سے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ باقاعدہ صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی تھی وہاں پر، اور جو ہے تو جب صراحت کے ساتھ ایک بات کہہ دی گئی ہے تو پھر اس کا اعتبار کیا جائے گا. اب یہاں پر عرف کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ عرف کا معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی صراحت کے ساتھ بات نہیں کی گئی تو عرف کے تعلق پر کے لحاظ سے ہی فیصلہ ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ رواج یہی ہے، عرف یہی ہے کہ خریدنے والا شخص جو سامان خریدا ہے وہ خود جو ہے سامان لے کر کے اپنے گھر جائے گا، اور بیچنے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اس کا سامان اس کے گھر پہنچائے. یہ عام چلن یہی ہے، عام چیزوں کا جو ہے چلن یہی ہے. لیکن اگر خریدنے والے نے خریدنے کے وقت ہی اگر یہ کنڈیشن لگا دی تھی خریدنے میں کہ یہ آپ کو ہی کرنا ہے، یعنی یہ سامان آپ اپنے آدمی کو بھیج کر کے، آپ کا جو ملازم ہے آپ کے ہاں جو کام کر رہا ہے اس کو بھیج کر کے آپ میرے گھر پہنچا دیں گے، مجھے یہاں سے کہیں اور جانا ہے، اور اسی لحاظ سے اس نے سامان خریدا تھا، تو اب یہاں اگر بیچنے والا کہنے میں میری کوئی ذمہ داری، بعد میں اس نے سامان پہنچایا نہیں، اب اس نے شکایت کر دیا کہ آپ نے سامان کیوں نہیں پہنچایا، معاملہ ہوا اس کے تعلق سے بات جو ہے آگے تک پہنچی، تو یہ کہے نہیں ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے، چلن یہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، لیکن چونکہ اسی کنڈیشن پر اس نے یہ سامان خریدا تھا، تو اب چونکہ یہ صراحت موجود ہے، یہ جو ہے کلیئرٹی موجود ہے اس میں، یعنی کہہ لیجئے کہ یہ کلیئر بات اس کے اندر پائی جا رہی ہے کہ اس نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی تھی معاملے کے وقت میں
تو پھر اس کی اس بات کا اعتبار کیا جائے گا اور فیصلہ اسی کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ اس کی بہت سی جو ہے چیزیں، بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے ہم آبادی میں کوئی گھر لیتے ہیں کرائے پر، تو ہوتا کیا کہ گھر جو لیا ہے وہ کس کے لیے لیتا ہے؟ آدمی رہنے کے لیے لیتا ہے۔ اگر کوئی بات نہیں ہوئی کرائے پر لینے کے وقت میں کہ گھر کا استعمال کیا ہوگا، تو عام جو ہے کیا ہے، چلن یہی ہے کہ گھر ہے تو اس کو رہنے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر لینے والے نے گھر جو ہے جو کرائے پر لیا، اس نے اسی وقت جو ہے اس مالک مکان سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس کو گوڈاؤن بناؤں گا اور یہاں میں اپنا مال رکھوں گا، تو اب یہاں اس کے بعد جائے اس نے مال رکھنا شروع کر دیا، تو یہ مکان مالک جو ہے گیا فتویٰ پوچھنے کے لیے کہ دیکھیے بھائی میرا جو ہے وہ گھر رہنے کا گھر تھا، اس میں لا کر کے یہ سامان بھر رہا ہے اور یہ ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے۔ تو عرف تو یہی ہے، اگر اس کی صراحت نہ ہوتی، اگر اس نے یہ بات نہ کہی ہوتی کہ میں اس کو گوڈاؤن بناؤں گا، تو یقیناً اس کے لیے یہ چیز جائز نہ ہوتی اور فتویٰ جو ہے یہ مالک مکان کے حق میں ہوتا۔ لیکن چونکہ اس نے صراحت کر دی تھی کہ میں اسی کے لیے استعمال کروں گا، گوڈاؤن کے طور پر استعمال کروں گا، اور اس نے مان بھی لیا تھا اس بات کو، تب جو ہے اب یہاں عرف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، چلن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں صراحت۔ جب چیز صراحت کے ساتھ بات کہہ دی گئی ہو تو اس کے خلاف اگر عرف ہے تو پھر اس عرف کا اعتبار نہیں کریں گے۔ آپ جو ہے آٹو پر بیٹھے تو منیمم چارج ہوتا ہے کہ جو ہے آپ بیٹھ گئے، اگر آپ تھوڑی دور جا کر کے بھی اتریں گے تو آپ کو 25 روپیز منیمم چارج ہے، تو آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن آپ نے بیٹھنے کے وقت ہی کہہ دیا تھا اس سے کہ دیکھو بھائی مجھے وہاں تک چلنا ہے، میں صرف 5 روپے دوں گا تم کو، اگر تمہیں جو ہے 5 روپے پہ لے چلنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں پیدل ہی جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو بیٹھ جاؤ، 5 ہی روپے پر تیار ہو کر کے وہاں تک پہنچا دیا۔ اب وہاں جا کر کے کہے نہیں منیمم جو ہے چارج دو آپ، تو یہ غلط ہوگا یہ اس کے لیے۔ جب پہلے ہی صراحت کے ساتھ ایک بات کہہ دی گئی تو اب اسی کا اعتبار ہوگا، اس عرف اور چلن کا اعتبار نہیں ہوگا جو اس علاقے میں وہ چیز پائی جا رہی ہے یا جو ہے اس جو ہے نظام میں وہ داخل ہے۔ یہ چند باتیں تھی میرے بھائیوں، العادت محکمۃ، اس قاعدے کی وضاحت میں نے صرف یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ابھی اس قاعدے کے دلائل کیا ہے، کیوں ایسا کہا جاتا ہے کہ عرف کا اعتبار کیا جائے گا، فتویٰ دینے میں بھی فیصلہ کرنے میں بھی جو ہے یہ چیز جو کہی جا رہی ہے یہ بالکل عقل کے مطابق بھی ہے جیسا میں نے شروع میں آپ سے کہا، لیکن شریعت میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں، کتاب و سنت میں دلائل موجود ہیں۔ وہ باتیں ابھی آپ کے سامنے آج نہیں آئی، وقت زیادہ ہونے لگا اور آج ہم نے سوال جواب کا بھی ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ابھی مزید ہمیں اس قاعدے کو آپ کے سامنے کلیئر اور واضح کرنا ہے، اس کے دلائل پیش کرنے ہیں، اس کی اور مثالیں آپ کو دینی ہے، اس لیے ہم سوال جواب کو بھی کل کے جو ہے درس کے لیے چھوڑیں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔